کو ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون۔ اور گناہ ان کا یہ ہے کہ نہ یہ سننے کی تاب لاتے تھے اور نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے۔ یہ جرم ہے ان گمراہوں کا اور بے دینوں کا کہ کان بند کیے ہوئے، ان کے پیش ہونے کا نہیں، دوسروں کی بات نہ سنو، گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ نے کان دیے ہیں کہ سنو، آنکھیں دیے کہ کھولو اور پڑھو، نہ آنکھیں کھولتے ہیں کہ دیکھ ہی لیں کسی کی، کہنے بھائی یار یہ کہتا ہے قرآن پاک دیکھ لیں، حدیث پاک کا نہ دیکھتے تھے نہ سنتے تھے۔ اور اسی لیے جہنم کا ذکر جب سورہ ملک میں آتا کہ فرشتے کہیں گے یار تمہیں کوئی سمجھانے والا نہ ملا، تو کہیں گے لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب، اگر سنا کرتے اور غور و فکر کر لیا کرتے تو آج دوزخ میں کیوں ہوتے۔ یعنی سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ایک آدمی عقل مند اللہ نے اس کو پیدا کیا، کان آنکھ لیے، بھائی آنکھوں سے دیکھ لے، کانوں سے تسلی کر کہ جو یہ غریب کہہ رہا اگر یہ اللہ رسول کی بات ہے مان، تو یہ سنتے نہیں تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپنا بیڑا غرق کیا، کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، نہ وقت سنبھالا، نہ ہوش کیا، اور نہ اپنی بات جو تھی نا درست اس کو قبول کرنے کی توفیق ہوئی، اب یہ تباہ ہو گئے۔ کسی کا کیا بگڑا، جہنم میں اب جلتے رہیں گے، نقصان اپنا ہوا، دین کا کچھ نہیں بگڑا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور جن سہاروں پر یہ بھروسہ کیے ہوئے تھے نا کہ ہماری مدد کے لیے اولیاء آئیں گے، فرمایا سارے گم ہو گئے۔ اس دن آوازیں دیں گے، اللہ قرآن میں کہتا ہم کیا پکارو ان کو، پکاریں گے اور سارے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، چیختے رہیں گے مگر سب وہ چیخنا چلانا بیکار جائے گا۔ کیوں مدد کے لیے آئیں گے؟ وہ تو نیک توحید پھیلاتے رہتے، وہ ساری عمر اللہ کی طرف بلاتے رہے، وہ ان کی مدد کو کیوں آئیں گے؟ بلکہ فرشتے جو ان کا قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا اللہ ہم تیرے ساتھی تھے، ہم شیطان کے ساتھی ہیں کہ ان کو شرک سکھاتے۔ ان کی اپنی بدبختی ہے کہ یہ ڈاکوؤں کے ہاتھ پہ چڑھ گئے، ہم نے یہ باتیں کبھی نہیں ان کو سکھائی، توبہ توبہ، ہمارا ان سے کیا تعلق، ہم تو تیرے دین کے حامی تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنا بیڑا غرق کر بیٹھے، جن کی مدد کے امیدوار تھے وہ گم ہو گئے، کوئی نہیں آیا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون۔ تو نتیجہ کیا نکل، لا جرم، لازماً پھر یہی لوگ آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں ہوں گے کہ جس بھروسے پر زندگی گزار دی کوئی بھی کام نہ آئے۔ کہاں ہے مددگار اب؟ ما للظالمین من انصار، شرک کرنے والوں کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا، چیختے رہ جائیں گے پھر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اکثر یہی انداز اپناتا ہے کہ ایک تصویر پیش کی، اس کے مقابلہ میں ان کا ذکر کیا کہ شرک کرتے رہے، شرک سکھاتے رہے، یہ جہنم میں گیا۔ اب دوسرا طبقہ آ گیا جو جنت میں جانے والا ہے، جو ہمیشہ کی سلطنت کے مالک ہوں گے، اللہ کے حضور رہیں گے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے صحیح عقیدہ اپنایا۔ ایمان کی بات یہ آ جائے گا مضمون، وہ انسانی قانون اور الہی قانون آج پڑھا ہے، اس کا آخری حصہ اسی لیے چھوڑ دیا کہ ڈاکٹر صاحب بھی نہیں تھے، چوٹ رہی تھا کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ وہ یہی بات ہے، ایمان۔ جب لوگ اللہ کے رسول کو سچا مان لیتے ہیں نا اور یقین کر لیتے ہیں کہ یہ انسان کا بنایا قانون نہیں اللہ کا ہے، اور کوئی پولیس دیکھے نہ دیکھے، کوئی سزا ہمیں ملے نہ ملے، اللہ دیکھ رہا، اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونے ہوں گے تو وہاں کوئی بچانے والا نہیں۔ اس پر جو ایمان لے آتے ہیں وہ بغیر کسی نگرانی کے خود ہی جرم سے بچتے ہیں، ورنہ لوگ جو ہے نا ان کو یہ قوانین انسانی روک نہیں سکتے۔ تو فرمایا جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے پھر نیک کام کیے، صرف مان کر نہیں رہ گئے۔ قرآن مجید میں یہ دونوں چیزیں آپ اکٹھی پڑھتے ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ اللہ کہتا ہے کہ جو صرف کہتے ہیں مان لیا، اس سے کیا فائدہ ہو؟ ایک شخص کہتا ہے یہ زہر نہیں، دوسرا کہتا ہے میں نے مان لیا زہر ہے، کھاتے دونوں تو زہر اپنا اثر دکھائے گا۔ جو مان رہا کہ زہر ہے اس کو معاف کر دے کہ یہ مانتا، چلو وہ مانتا نہیں، یہ مانتا تو ہے، بھائی ماننے سے تو جرم بڑھ گیا، وہ تو شاید اسے ابھی سمجھ نہیں آئی، تو مان گیا تھا کہ زہر کیوں کھا۔ اس لیے یہ کوئی رعایت نہیں کہ کلمہ گو ہیں جن کو معافی، ظلم کرتے ہیں، دین سے ٹھٹا کرتے ہیں۔ مانتے ہیں تو پھر کرو نیک کام، مردہ ایمان کے نائب درم۔ علامہ اقبال فرماتے وہ ایمان مرا ہوا ہے جو پریکٹس میں نہیں آتا، نماز اللہ کی طرف حل سے پڑھتے ہی، زکوٰۃ دو اللہ کا حکم ہے ادا نہیں کرتے۔ ایسے ماننے کا کیا فائدہ؟ اپنے خلاف اللہ کو ثبوت دے رہے، حجت قائم ہو رہی ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ حکم ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی باتوں کو سچا مانتے ہیں اور پھر وہ نیک کام کرتے ہیں جس کا دین نے حکم دیا۔ اور ساتھ بڑی پیاری بات کی
حکیم صاحب بھی صوفیہ کی بات کر رہے تھے. اب صوفیزم بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، گمراہی رہ گیا، نہ کوئی جہاد نہ کوئی، ورنہ جو کام شروع کیا تھا جس پر بنیاد رکھی تھی کہ یہ احسان ہے، وہی چیز ہے جس کو حضور نے فرمایا تھا احسان ایسا ایمان اور اسلام کے اگلا درجہ کہ عبادت ایسے کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. بات تو بڑی تھی کہ دین جو ہے اس میں کوئی جان بھی ہونی چاہیے. رسمی چیزیں کہ میں نے لوگوں کے سامنے رکوع سجدے کر دیے، دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں. تو اللہ کہتا جو اللہ کو مان گئے، دین کو سچا جانا اور نیک کام کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور بجائے تکبر کے اور غرور کے ہر وقت وہ اپنے رب کے سامنے جھکے رہے. آپ دیکھتے ہیں نا پست زمینیں، کوئی زمینیں اونچی ہیں کوئی نیوی زمینیں، ان کو عربی میں خبط کہتے ہیں. وہ زمین جو نچلی ہوتی ہے نا پست، اس کو خبط کہتے ہیں. اخبتوا الی ربہم، سارا کچھ کرنے کے باوجود ان میں کبھی یہ غرور پیدا نہیں ہوا کہ ہم بڑے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں. وہ اپنے رب کے سامنے ہر وقت سر جھکائے رہے. کہ یہ توفیق جو ہے اللہ کی طرف سے، ورنہ کچھ نہیں.